دودھ میں نے کلاس شروع ہوگا ابھی حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے عزیز بھائیوں، میں اردو زبان میں بیان کروں گا تاکہ جو اکثر ہمارے یہاں بھائی موجود ہیں ان تک بات صاف انداز میں پہنچ جائے، اور میں اپنی بات کو مختصر رکھوں گا. میں کچھ بہت ضروری باتیں کروں گا جن کی بنیاد قرآن اور سنت ہوگی، جس میں ہمارے عقیدے کی وضاحت ہوگی، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ہوگی، یہاں خاتم النبیین کا ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا. اب یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات، سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوم عرفہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، مکمل کیا، اور عرفہ کے دن آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو کمال تک پہنچا دیا، مکمل کر دیا. لفظ یہاں پر ہے اکمل، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عربی لغت میں اکمل سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تمہارے دین کو کمال کو پہنچا دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر ختم کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت جو یہ خاص نعمت ہے دین کی، یہ مکمل کر دی، ختم کر دی، اور اسلام تمہارے لیے تمہارا دین چن لیا. اب دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کسی اور نبی کی یا کسی ایسے شخص کی آمد کا امکان اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. کوئی آئے جو دین کو تبدیل کرے، دین میں اور باتیں شامل کرے، اور عقیدے شامل کرے، اور اعمال شامل کرے، یہ گنجائش قرآن کی روح سے ختم ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم ان پہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صاف شفاف عربی الفاظ ہیں، لا نبی بعدی، 3 لفظ ہیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کو کوئی کیسے غلط سمجھ سکتا ہے؟ اس کی تشریح اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی اور کیا تعویل کر سکتا ہے کوئی شخص؟ حضرت علی کو مخاطب کر کے رضی اللہ عنہ، اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. میں جا رہا ہوں، آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینے میں خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں. میں آپ کو ایک ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں، اور آپ کی حیثیت میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی. مگر یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مغالطے میں نہ رہنا. اگر علی نبی نہیں ہو سکتے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. اگر عمر نبی نہیں ہو سکتے جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات پیش کی، روم اور ایران کا علاقہ اسلام کے لیے فتح کیا، جام شہادت نوش کیا، اپنی تمام زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی، اگر وہ نبی نہیں ہو سکتے تو بعد میں 1300 سال بعد آنے والا شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور مقام پہ کہ ایک خوبصورت گھر ہے، وہ مکمل ہے سوائے اس کے کہ اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ بچ گئی ہے. پورا گھر مکمل ہے اور خوبصورت ہے، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ بچ گئی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں.
اب ایک مکمل گھر میں جس میں ایک اینٹ کی جگہ بچ گئی ہے، جب وہ اینٹ لگ جائے تو کیا اس کے بعد کوئی اور اینٹ آ سکتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد 30 دجالون کذابون، 3 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے، 30، اور ہر ایک ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور ان میں سے آخری جو ہوگا وہ ایک آنکھ والا دجال ہوگا، مسیح الدجال الاعور۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 30 کا جو لفظ ہے وہ مغالطے کے لیے بھی مبالغے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مبالغہ عربی زبان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ جب یہ لفظ استعمال کیا، 70 کا، 30 کا، 100 کا، تو اس میں علماء کی 2 تنبیہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو یہ بالکل ایگزیکٹ نمبر کے لیے ہے، یا اس میں مبالغہ ہے کہ بہت سارے آئیں گے اور ان میں سے آخری جو ہوگا وہ مسیح الدجال ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یقیناً 29 دجالوں میں سے ایک ہے، اور تمام کے تمام افراد جنہوں نے اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے سب سے خطرناک دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا۔ اس کی وضاحت میرے استاد محمد امتیاز بھائی کریں گے، وہ بتائیں گے کہ وہ کیا خطرناک دعویٰ تھا۔ وہ دعویٰ یہ تھا، اس کی وضاحت تفصیل حضرت بیان کریں گے۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کے اور دعوے تو آپ ایک طرف کر دیجئے، ان سے قطع نظر، لیکن یہ جو ایک دعویٰ ہے جو یہاں پر تھیفٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے عقائد پہ ڈاکہ ڈالا گیا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا مقام، ان کا رتبہ، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ببانگ دہل ڈالا گیا، کتابوں میں، اشتہارات میں ڈالا گیا، اور آج تک لوگ اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اسی لیے ختم نبوت کا عقیدہ پختہ ہونا ایک مسلمان کے لیے کسی اور نبی کا آنا ناممکن ہے۔ جو با ایمان، با علم مسلمان ہے، غیرت مند ہے، اور اسے اپنے عقائد کا پتہ ہے، اس کے لیے کسی اور شخص کا نبی بن کے آنا ناممکن ہے۔ وہ شخص چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی با علم ہو، کتنا ہی با اثر ہو، اگر اس کے منہ سے یہ کلمہ نکل جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے یہ سوال کرنا کہ دلیل دو، زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کو دلیل مانگنا زیب نہیں دیتا، حرام ہے، کفر ہے۔ ہم کہیں گے کفر ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ یعنی کوئی اگر آگے یہ کہے کہ ایک اللہ اور بھی ہے تو اس سے دلیل مانگنا کہ دلیل دو، یہ کفر ہے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتا دی، اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ القرشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخص کا نام ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ جھوٹا ہے، جس کو تم نبی مان چکے ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو، اس کے جھوٹے ہونے کی دلائل یہ ہیں، یہ دلائل ہیں۔ ہم اس لیے ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، ان سے دلیل نہیں مانگتے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جب وہاں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں پختہ یقین ہے کہ یہ دجال اور کذاب تھا۔ تو میں اپنے استاد امتیاز بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ اس مسئلے پر تھوڑی تفصیل دیں انشاءاللہ۔ پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے بھی سوال، اگر آپ کے کوئی سوال ہوئے انشاءاللہ تو ہم ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مختصر بات کریں اور آپ لوگوں کو زیادہ موقع ملے سوالات پوچھنے کا۔
تو انشاءاللہ ابھی جب میں بات اپنی شروع کروں گا تو میں اپنی بات کو 10 منٹ سے پہلے انشاءاللہ ختم کروں گا. تو آپ نے سننا ہے بات کو توجہ کے ساتھ. ابھی جو عدنان بھائی نے آخری بات کی ہے، جن لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھی ہے، میں نے یہ آخری بات ڈیبیٹ میں کی ہے، چوتھی ڈیبیٹ کے اینڈ پہ میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک احمدیت یا قادیانیت ایک باطل چیز ہے، فالس ہوڈ ہے. ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا باطل ہونا آپ سب کے سامنے واضح کر دیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ان سے ڈیبیٹیں کرنے کا. اچھا، اور کیونکہ انہوں نے اس باطل چیز کو اپنی عوام کے سامنے بڑا خوشنما کر کے پیش کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہے اصل میں کیا چیز. تو ان کی سادہ لوگ عوام، ان کے سامنے جب یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں تو آپ میں سے بعض احباب نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی، خاندانوں کے خاندان ڈیبیٹ کے بعد نکل چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ آج کی خبر ہے، یہ آج کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں. افراد نہیں، خاندان. الحمدللہ. اللہ، یہ محض اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، آپ سب کی دعائیں ہیں. ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ عدنان رشید بھائی اور میں یا جتنے بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی قابل بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی، ہاں اللہ کے فضل سے قبولیت ہے کہ اللہ قبول کر لے. علماء کہتے ہیں ڈرو اس بات سے کہ تم خود کو قابل سمجھو. کوئی قابل نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اللہ سے قبولیت مانگو کہ اللہ تو قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے، ہمارے عمل کو قبول کر لے. یہ بات بہت اہم ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قبولیت مانگے اللہ تعالیٰ سے. اچھا، اب میں آتا ہوں اصل جو میرا مین جو ہماری بات ہے. آپ لوگوں کو میں ایک درخواست کر رہا ہوں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے. وہ یہ ہے کہ ایک عام احمدی قادیانی سے جب آپ کی ملاقات ہو، اس سے اپنی محبت اس کو دکھاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کو پیار سے سمجھاؤ. خدا کی قسم، ان لوگوں کو جب آپ پیار سے بٹھا کے سمجھاتے ہیں نا، ان کو بات سمجھ آتی ہے. ان کو ان کی جماعت نے یہ بتایا ہوا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، مولوی تم سے نفرت کرتا ہے اور وہ تمہیں ایسے کر دے گا، اگر تم جماعت کو چھوڑ کے جاؤ گے تو تمہیں شاید وہ نقصان پہنچا دیں یا تمہیں کچھ کر دیں، لہذا تم امن کے ساتھ ادھر جماعت کے اندر بیٹھے رہو، جماعت احمدیہ کے اندر. لیکن جب آپ اس کو اپنا حسن سلوک دکھائیں، مجھے بتائیں ذرا، ہمارے آقا و مولا تو ایک ہی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دین کا پیغام کیسے پہنچایا ہے؟ کیا کسی بندے کو کوئی ہے شک اس میں؟ ابو جہل جیسے شخص کے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی ہیں. وہ توہین کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، حضور رات کو دعائیں کو فرما رہے ہیں. یہ اسوہ ہمارے لیے. آپ کو جس دن ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ سن لو میری بات، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں اللہ کی فضل سے. ہماری زندگی میں جب سے اللہ نے اس مشن کو ہمیں عطا کیا، 24 گھنٹے اسی میں سوتے ہیں، اسی میں جاگتے ہیں. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ان کے جو جامعات ہیں، ان کے مربی ہمیں بتاتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز مسلمانوں کو سمجھ آ جائے نا تو اس کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ پتہ ہے کیا جو میں نے آپ سے کر دی ہے؟ اس کو رحم کے ساتھ اپنے پاس بٹھاؤ، اسے کہو کہ یار دیکھو، آپ لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے، آپ نے کیا ہماری بات بھی کبھی سنی ہے؟ ایک بار سن کے تو دیکھو، ہماری بات کم از کم سن تو لو، اس پہ غور تو کر لو. تمہاری مرضی ہے نہ ماننا، کیونکہ ان کی اکثریت نے 99.9% لوگوں کا ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو جانتے ہو، سب کا ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. انہیں ہماری سائڈ کی بات ہی کو نہیں پتا. ان کو دبانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو بلاؤ واپس اسلام کی طرف.
ان کے دروازہ کھولو اسلام کا ان کے لیے. انہیں کہو بھائی آ جاؤ, تمہارے آباء و اجداد یہاں سے ٹوٹ کے گئے تھے, اب آج تم واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ ہمارے بھائی ہو. واپس نہیں آؤ گے تو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو. یہ بات ان کو حکمت سے محبت سے سمجھانی ہے. خدا کی قسم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اس معاملے میں آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے. دلائل کا معاملہ 20 سے 30% ہے, آپ کے اخلاق کا معاملہ 70% ہے. جتنے مرضی مضبوط دلائل ہم دیتے رہیں, اخلاق کے بغیر بات نہیں بنے گی. تو یہ تو آپ نے پہلا اصول یاد رکھنا ہے. اچھا اب اگلی بات پہ آ جائے. ان کو بات سمجھانی کہ ایسے ایک بات سمجھو, ہمارے بھائی نے کر دی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. آپ میں سے جو لوگ احمدیت سے واقف ہیں انہیں کیا بتایا گیا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو وہی مہدی اور مسیح مانتے ہیں جس کی قرآن میں خبر دی گئی ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ احمدیت کے اندر کسی مہدی کے آنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جیسے ہمارا ایمان ہے نا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان سے اللہ تعالیٰ ایک لیڈر پیدا کریں گے, حضرت مہدی علیہ رضوان, ان کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. تو کون سا مہدی؟ جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے کون سا مہدی پھر؟ اسی طرح دیکھیں, احمدیت قادیانیت کے اندر کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بروزی یا کسی فارم میں واپس آنا تھا, کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. پھر کون سا مسیح؟ اب وہ بات دوبارہ جو ہمارے بھائی نے کی, اس بات کو پکڑ لو, اسی بات کو پکڑ کے احمدیت کو سیکھو, اسی بات کو پکڑ کے احمدیوں کو دعوت. وہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے. نقل کفر نہ باشو, یہ کفر ہے. لیکن یہ کفر بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کفر کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا جائے. اس کے علاوہ جو کچھ ان کی طرف سے ہے وہ حکمت عملی کے تحت, بڑی اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے. کہ ان کو لگا دیا مہدی کی بحثوں میں, ان کو لگا دیا مسیح موعود کی بحثوں میں, ان کو لگا دیا جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, زندہ ہے. اصل دعویٰ یہ, آپ خود سوچو, آپ خود احمدی سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنی طرف بلا لے, ان کو وفات دے دے, دونوں صورتوں میں یہ جو بات مرزا نے کی ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ, اس کا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد جب آپ سوالات پہ آئیں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں سوالات میں کھلیں گی. صرف آخری بات اب یہ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو جی بخاری کی حدیث میں لکھا ہے کہ جو ہمارے والا ذبیحہ کھائے, جو ہمارے والی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے وہ تو مسلمان ہے. لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی مسلمان ہو اور ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ہے جو اپنے عوام کو بتایا. اب میں صرف آپ نے لمبی باتیں یاد نہیں کرنی, صرف ایک بات جو ابھی کو اس کو سن لو بس. جماعت احمدیہ نے جماعتی طور پہ افراد نے جماعت کے طور پہ اعلان کیا. سن لیں اعلان کیا تھا. خدا نے مسیح موعود کو بتایا کہ تیرا منکر مسلمان نہیں ہے. مسیح موعود کا مطلب کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو وحی کر کے, نعوذ باللہ, وحی کر کے بتایا کہ جو تجھے نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. اگلی بات سنی, خدا نے مسیح موعود کو بتایا تیرا منکر دار اسلام سے خارج ہے. اب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے بات کو کرنے کا. جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں آج تک یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان مولوی بڑے ظالم ہیں, ہمیں اسلام کے فوج سے نکال دیا, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں, لیکن یہ کام تو خود مرزا صاحب کر کے گئے ہیں. یہ کام یعنی ایک جرم جو بڑے پیمانے ایک بندے نے 100 بندے قتل کیے ہو, اور وہ کہہ رہا ہو بھئی کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کو مار پیٹ کرنا بڑی بری بات ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ایک قاتل ہے 100 بندوں کا تو ختم ہوگا اس کا تمام نیریٹو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں لوگوں کے سامنے عیاں کرنی. انشاءاللہ
بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ پوچھیں تاکہ وہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں انشاءاللہ. ابھی اگر شیخ صاحب کچھ کہنا چاہیں تو وہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ استاذ امتیاز. میں شیخ صاحب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. ایک شیخ صاحب آپ کے سامنے جو موجود ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے لیے انسپریشن بھی ہیں. ان کی تاریخ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر خود انشاءاللہ مختصر آپ کو اپنا تعارف کروائیں گے. شیخ صاحب ان کے ہاں، قادیانیوں کے ہاں یا احمدیوں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بیٹے نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھا ہے کہ ہمیں ایک اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ مرزا کے الفاظ بیان کرتا ہے کہ حضرت جی نے یہ خود فرمایا سارا وجود ہی وجود ہو، کہ میرا وجود ان کا وجود ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہ بھی کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ، اوکے، لا رعانی لا عرفانی، یعنی اس قسم کے کچھ الفاظ ہیں کہ جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس نے مجھے پہچانا نہ مجھے اس نے دیکھا. تو اسی ضمن میں ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیونکہ نبی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، خود ہے، تو اس کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، وہ صحابی ہیں، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ام المومنین ہے، اور اس کے ساتھ دفن ہونا یوں ہی ہے جس طرح رسول اللہ کے پہلو میں ابو بکر اور عمر دفن ہوئے رضی اللہ عنہما. شیخ صاحب موصوف جو ہیں، ان کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے صحابیوں میں سے تھے. ان کی دادی اس کے 313 جو خاص صحابی تھے، اب وہ صحابی کا لفظ میں نقل کفر نباشت مجبوری سے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، سو کالڈ صحابی. ان میں شیخ صاحب کی دادی جو تھیں وہ 313 میں جو اس کے خاص صحابی تھے ان میں تھیں. شیخ صاحب نے 50 سال اپنی زندگی کے اسی سلسلے میں گزارے اور ایک متحرک کارکن کی حیثیت سے گزارے. پھر اللہ نے شیخ صاحب کے لیے رستہ کھولا اور وہ اس کفر سے نکل گئے الحمدللہ. اور اس دن سے لے کر آج تک شیخ صاحب نے اپنی زندگی مختص کر دی ہے ختم نبوت کی کاز کے لیے. تو شیخ صاحب ایک بہت اہم شخصیت ہیں جو یہاں ٹورانٹو میں مسیساگا میں رہتے ہیں، یعنی ابھی تو اوکل میں رہتے ہیں. تو ان کو جانیے، ان کو پہچانیے اور ان کا جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کو یہاں پہ باقاعدہ اردو زبان میں لیکچرز کرائے جائیں مساجد میں، تاکہ شیخ صاحب اپنی کہانی بیان کریں کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا سیکھا اور کیوں چھوڑا، اور پھر اس کے بعد کیا پایا اور کیا قیمت ادا کی، کیا قیمت ادا کی اور آج تک وہ قیمت ادا کریں. لیکن وہ کہتے ہیں نا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. تو میں مائک شیخ صاحب کو دوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ استاد. جی السلام علیکم. میں ان حضرات کی موجودگی میں بالکل زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کہ میں آپ کے درمیان رہوں. آپ کے سوالات کے انہوں نے جواب دیے ہیں، انہوں نے دین کے بارے میں بات کر دی. جہاں تک اس نئے گروہ، اس نئے فتنے کا تعلق ہے، میں نے اس کو نام دے رکھا ہے احمدیہ کلٹ. یہ کلٹ ہے جو انسان کی سوچ پہ جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. عورت اپنے خامد سے وہ تعلق نہیں قائم کر سکتی، اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے والدین، ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ پابند ہیں صرف بلیسنگ کے نام پہ کہ خلیفہ کی اجازت ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ
اب اس محفل میں اس مختصر وقت میں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اتنی لمبی چوڑی چیز جو ہے وہ بیان کر سکوں. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہاں پہ آپ کے احباب جو ہیں جاننے والے، یہ ادریس صاحب ہیں اور دوسرے ہیں ہمارے دوست، یہ سب جانتے ہیں. آپ ان سے میرے یوٹیوب چینل کا، بردر امتیاز کے یوٹیوب چینل کا، استاد عدنان کے کا لے سکتے ہیں. آپ مجھے 24/7 اینی ٹائم ڈے اینڈ نائٹ جس وقت چاہیں اس ضمن میں ان کے حال متعلق بات کے لیے آپ مجھے بلا سکتے ہیں. میں خادم ہوں، میں آپ کے پاس آؤں گا. اب جو چیز اس میں پوچھنا چاہیں آپ کے بچوں، صرف اس بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جیسے امتیاز صاحب نے کہا ہے کہ وہ ساری چیزیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز ہے. اور یہی سوال جب آپ کے بچے، آپ کی نوجوان نسل آپ کے پاس لے کے آئے گی کہ دیکھیں جی ہمیں تو اس لڑکے سے، اس لڑکی سے پیار ہو گیا، یہ آپ آج کی بات ہے، اس میں کوئی شرمانے والی یا کوئی ہیزیٹیشن والی بات نہیں ہے. تو وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ جب یہ کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ جاتی کیوں کرتے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں، نان مسلم کیوں کہتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کیا آپ کے پاس اپنے بچوں کا سوال کا جواب ہے. بڑی اہم بات ہے. اب بچہ آپ کے ساتھ آپ ضائع کریں گے اپنی نسل کو، اپنی آخرت کو. یہ سوال جو ہے یہ اس سے تعلق رکھتا ہے جو استاد عدنان نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ مان لینا آپ اس بچے کو سمجھانے سے قاصر رہیں گے کہ بیٹا جس کے ساتھ تم جا رہے ہو اس نے اپنی آخرت برباد کر دی ہوئی ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول کے بعد کسی ایک شخص کو نبی مان کے. اب اس کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بردر امتیاز باقاعدہ طور پہ اس کے متعلق ایک سلیبس تیار کر رہے ہیں، پروگرام تیار کر رہے ہیں. ان سے رابطے میں رہیے. یہ نوجوان نسلوں کے لیے آن لائن پہ یہ پروگرام ہوگا، اس کے ساتھ فری آف کاسٹ کوئی اس میں نہیں ہے، ہر چیز آپ کو ملے گی. آپ نے یہاں مجھے بلانا ہے، میں حاضر ہوں. میں ان چیزوں کو آپ کے بارے میں بتاؤں گا، دین کے بارے میں یہ لوگ بتائیں گے. میں یہ کام کیسے کرتا ہے، آپ کو ٹرائب کیسے کرتا ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، میں آپ کا خادم، میں آپ کو بتاؤں گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ سننے کا. آپ کے جو سوالات ہیں آپ انہیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً انشاءاللہ 30 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے. انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات انشاءاللہ لیں گے. جی بسم اللہ. اکثر دعویٰ کرتے ہیں، سے بات کی جاتی ہے کہ ہم نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہے، اس کی قسمیں جو ہے پروزی اور ذلی نبوت، اس حوالے سے جو ہے کیا؟ ٹھیک ہے، میں بتاؤں. دیکھیے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ ذلی اور بروزی محض الفاظ ہیں جو ایک چیز کو چھپانے کے لیے استعمال کیے گئے. آپ نے کہنا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں، سنیں کیا اسٹیٹمنٹ ہے. مسیح موعود یعنی مرزا غلام محمد خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے. اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ان کی بجائے کوئی اور آیا ہوتا تو نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی. اس میں کہاں ہے ذلی بروزی؟ ہم نے آپ کو یہ ٹریننگ دینی ہے کہ دیکھیں نا ہمارے آقا و مولا کی مبارک زبان سے کیا نکلا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کے دعوے دار ہیں وہ کون ہوں گے؟ کذاب اور دجال ہوں گے. تو یہ دجل ہے، یہ ڈسیپشن ہے ذلی بروزی کی. یہ شیخ صاحب نے جو کہا نا انشاءاللہ جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ہم ٹریننگ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ذلی بروزی کے فراڈ کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے. آخری سنیں اسٹیٹمنٹ جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اسٹیٹمنٹ وہ تمام میں آپ کو وربیٹم کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ذرا، جماعت احمدیہ نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی. سنیں ذرا کیا پبلک. ہم نے مرزا صاحب کو بطور مرزا صاحب نہیں مانا، ہم نے ان کو اس لیے مانا خدا نے ان کو محمد الرسول اللہ قرار دیا. کہاں ہے ذلی بروزی اس کے اندر؟ یہ سب دھوکہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
جب کوئی شخص اپنے ساتھ نبی کا ٹائٹل لگا لے, وہ اس کو ذلی کہے, بروزی کہے, سبز کہے, نیلا کہے, سنہری کہے, جو مرضی اس کو نام دے دے, جس نے نبی کا لفظ اپنے ساتھ لگا لیا وہ کافر دجال ہے ہر حال میں. سمپل قاعدہ ہے, سمپل قاعدہ ہے. جہاں نبی کا لفظ آ گیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی واضح ہے کہ اس کی کوئی اور تعویل ہو نہیں سکتی, لا نبی بعدی, یہ قطعی الدلالت حدیث ہے, یعنی اس کا کوئی دوسرا معنی ہے ہی نہیں ہے. جب نبی پاک نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو اس کے بعد کوئی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے دجل و فریب کے ساتھ, ہم نے کہنا ہے کیونکہ تم نے نبی کا لفظ اپنے ساتھ لگا لیا ہے, تم کافر دجال ہو. بات ختم, بس سمپل قاعدہ ہے. جی میرا ایک سوال ہے کہ میری ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل میں اس کا دعویٰ تھا کیا. کبھی وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا, کبھی میں وشنو تھا, کبھی وہ کرشنا تھا, کبھی وہ مسیح موعود تھا. اصل میں وہ کہنا کیا چاہتا تھا, مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ سن لیں ذرا, اب دوبارہ میں آپ کو پورا وربیٹم کوٹ کر دیتا ہوں اس ایک جملے کو, جس کو ہمارے بھائی نے ڈیبیٹ میں پیش کیا, دان بھائی نے. یہ ایک جملہ ان کے پورے دعوے کا خلاصہ ہے. سنیں ذرا, کہتے ہیں جی اچھا, کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں کھول کے کہتا ہوں وہ شخص لعنتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, نہیں بعد الفاظ نوٹ کریں, آپ کے سوا کسی اور انسان کو نبی رسول مانے اور ختم نبوت کو توڑ دیتا ہے. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی رسول ہوگا وہ کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ ہوگا. بس یہ بات اور کچھ بھی نہیں, باقی سب فراڈ ہے, سب فراڈ ہے. اور اس نے یہ دعوے کیے ہیں, اس نے یہاں تک کہا ہے کہ میں کرشنا کا اوتار ہوں, میں مسیح موعود ہوں, یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوں, ان کا نزول ہوں. اور اس کے علاوہ اس نے مہدی ہونے کا, مجدد ہونے کا, مسیح ہونے کا, اس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں. یہ اتنی لمبی ہسٹری ہے کہ اس میں اکثر لوگوں کو ہم کہیں گے آپ مت جائیں, آپ کا دماغ پھٹ جائے گا, کیونکہ جی بالکل. اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے دعوے کیے, اور آخر کار اس نے آ کے اپنے اوپر ہی لعنت بھیج دی. اپنے اوپر ہی لعنت کیسے بھیج دی؟ کیونکہ بقول اس کے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور شخص ان کے علاوہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ لعنتی ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے. تو اس نے اپنے اوپر لعنت بھیج دی 1902 میں نبوت کا دعویٰ کر کے کہ نبی ہوں. اب وہ کیسا ہے, جیسا بھی ہے, ہم کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے ساتھ نبی کا ٹائٹل لگا دیا تو وہ کافر دجال ہو گیا. تو علماء نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے, اس کے دعووں کو دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ کافر ہو جائے گا. بلکہ اس پہ کفر کے فتوے اس کے نبوت کے دعوے سے پہلے لگ چکے تھے, کچھ طبقوں سے لگ چکے تھے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے الحمدللہ امت مسلمہ کو مجتمع کر دیا تھا. جو امت بٹی ہوئی تھی نا ہندوستان میں فرقوں میں یا مختلف جو ان کے آپس میں ڈیبیٹ چل رہے تھے مسلمانوں کے, وہ سب متحد ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو سلسلہ ہی اور چل پڑا ہے. اس کے پیچھے پھر گورنمنٹ برطانیہ بھی تھی. بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے, کتابوں میں علماء نے لکھ دیا, آپ پڑھیے ان کو, کتابوں کو پڑھیے, آپ انشاءاللہ آپ انجوائے بھی کریں گے. وہ کتابیں پڑھ کے آپ بور نہیں ہوں گے. علماء کی کتابیں جو قادیانیت میں نا وہ عبرتناک کتابیں ہیں, آپ عبرت پکڑیں گے. اسی لیے اس ایشو پہ کام کرنا یہ ایک کیس اسٹڈی ہے مسلمانوں کے لیے. یہ فتنہ مسلمانوں کی ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اس کو پڑھ کے اس کا رد کر کے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں گے ایسے اور فتنوں سے. اگر کوئی اور آئے اور وہ اس قسم کے دعوے کرے تو اس کو اسی وقت روک دیا جائے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے فن خان آ چکے ہیں, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے اس کیس اسٹڈی کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. جی خاتم کا کوئی لفظی معنی کچھ اور لیتے ہیں جی, وہ کیا لیتے ہیں, اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے کی ہے ایک حکمت عملی کے طور پہ. ہم ٹریپ ہو گئے, یہ بات اب یاد ہے, ہم ٹریپ ہو چکے ہیں. میں آپ کے سامنے احمدیت کے خاتم النبیین کے معنی بیان کرتا ہوں. آپ نے بتانا ہے کیا ہم سب اس معنی کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. سنیں ذرا, احمدیت کے اندر خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے باعث
نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے. اب اگر کوئی انسان ان کے علاوہ نبی رسول کہلایا تو خاتمیت کی مہر توڑ دے گا. یہی کتاب کا بھی ہے, یہ میرا بھی ہے. انہوں نے کیا کیا, ہمیں یہاں پہ رجا دیا. آپ نے, اور یہ جو بات آپ نے پہلے کی تھی کہ اسے کتنے دعوے ہیں, آپ نے اس کو کوئی دعوے ڈسکس نہیں کرنے. آپ نے بات کا آغاز کرنا ہے یہاں سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریروں کے مطابق کیا اس چیز کے دعوے دار ہیں یا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوں. یہاں سے بات شروع کریں. باقی ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں, قادیانیت کے اندر نبوت جاری ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. انہوں نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ. کیوں فراڈ کیا؟ تاکہ ہمیں لگا دیں کہ بھئی قادیانی تو نبوت کو جاری مانتے ہیں, ہم ختم مانتے ہیں, آؤ بحث کرتے ہیں. اور اس کے نیچے اصل بات چھپا دی. اصل بات یہ بات جب لوگوں کے سامنے آتی ہے نا, تب لوگوں کو چلتا ہے پتا کہ احمدیت ہے کیا. ایک بات, اگر ساری باتیں آپ بھول جائیں, ایک بات یاد رکھ لیں, اسلام کا اور احمدیت کا فرق کیا ہے. اسلام کے اندر ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے محبوب صرف ایک ہستی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمدیت کے اندر دو ہیں, ان کے ہاں دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے بس. باقی اس کے علاوہ خدا کے لیے بات کو سمجھ جاؤ. کبھی یہ بحث نہ کرو مردے نے کس چیز کا دعویٰ کیا. دے لو ٹو ڈو دیٹ, کہ تاکہ آپ دعوے ڈسکس کریں, وہ ڈسکس کریں, وہ کریں. کیوں کریں بھائی؟ اس بات پہ آؤ. اگر یہ بات ثابت, یہ بات دکھاؤ میں. اور یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے, یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے, قادیانی آپ کے سامنے کوئی آیت, کوئی حدیث پیش کر سکتا ہی نہیں ہے. آپ نے ڈیبیٹ میں دیکھ لی ہے. کیوں نہیں دیکھ سنا؟ جماعت قادیان نے اعلان کیا ہوا ہے, ہم آپ کو دیں گے ٹریننگ کے اندر. جماعت قادیان نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے یہ عقیدہ کسی اور نے بیان نہیں کیا. اگر یہ قرآن میں تھا اور بھی کر دیتے بیان. اس کا مطلب کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ پہلے موجود تھا ہی نہیں. لہٰذا آپ لوگ اگر اس قوس سے محبت کرتے ہو, اگر ختم نبوت سے محبت کرتے ہو, تو آپ نے اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالنا ہے. انشاءاللہ جب میں واپس جاؤں گا, آن لائن کلاسز ہیں, ہفتے میں ایک کلاس ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع دیں گے کہ کب نئی کلاس شروع ہو رہی ہے. آن لائن کلاسز ہیں, آپ ان کو جوائن کریں تاکہ آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے اور سارے چیزوں میں نکل کے اصل مدے پہ بات کرو بھائی. اور اس کے علاوہ ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یقین ہے, پکا یقین ہے, اور کوئی ہے ہی بات نہیں ہے. لیکن نئی جنریشن کو جو خاتم کے لفظی معنی کا کو اور مطلب بتاتے ہیں, میں یہ سوال ہے کہ وہ ڈسکس کر لیں گے کلاسز کے دوران. کلاس میں آپ کو ڈسکس کر دیں گے. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود خاتم کا مطلب آخری لکھا ہے. خود میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین قرار دینے کے بعد کیا کہا, اس کے بعد کیا ہے, تیرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ مرزا کے معنی خاتم النبیین کے. تو لہٰذا ہم پھر کیوں بحث کریں ان سے, اس کے بعد ہم اصل مدعے پہ آئیں. یہ ان کی چال ہے, ہمیں ٹریپ نہیں ہونا. اس میں ہاں, اس نے کہا جی, اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا اور میرے پاس ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. آپ بتائیں. تو میں آخری بچہ تھا. تو یہی سوال ہم نے ڈبیٹ میں اٹھایا کہ جب وہ یہ ہمارے ساتھ جمناسٹکس کر رہے تھے نا, یہ جان بوجھ کے دجل فریب کر رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جس شخص نے خاتم کا ترجمہ آخری کیا اس پہ فتویٰ لگاؤ. چپ ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ ہے مرزا نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبی چوڑی بحثیں جو ہے نا, وہ آپ کے اوپر, وہ آپ کے آگے ٹرپ پھینکتے ہیں, پھندا لگاتے ہیں اور ہم پھندے میں پھنس جاتے ہیں. آپ جو امتیاز بھائی نے بات کی ہے نا کہ آپ نے بات ہی شروع یہاں سے کرنی ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آمدیں ہیں, ایک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. یہ ہے کہ نہیں, بس اس پہ بات کریں کہ یہ ہمیں بتاؤ. آج میں خود ایک عینی شاہد ہوں
ایک فون کال آئی شیخ صاحب کو ایک خاتون کی، ڈیٹیلز ہم اس کی نہیں دے سکتے، اور وہ خاتون اسی سائڈ سے بول رہی تھی. انہوں نے کہا میں نے یہ سارا دیکھا سلسلہ، اور مجھے تو صرف یہی سمجھ آیا کہ جو ہمارے مربی ہیں ان کے پاس قرآن و سنت سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں سن رہا ہوں جب وہ بات کر رہی ہے شیخ صاحب سے، کیونکہ اسپیکر پہ شیخ صاحب نے مجھے سنانے کے لیے کہ دیکھیے خاتون، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم احمدیت میں اسی لیے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے. شیخ صاحب نے پوچھا کہ کیا تم مانتی ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل یہ نہیں مانتی. تو اسی لیے جو امتیاز بھائی نے بات کی ہے نا شروع میں کہ ان لوگوں کو پیار محبت سے اپنی طرف راغب کیجئے. ان میں اکثر لوگ وہ بالکل ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ ایک دھوکے کا شکار ہے، ایک فریب کا شکار ہے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دھوکے ہیں. تو ہم نے ان کو پیار محبت سے اسلام کی دعوت دے کے ان کے عقائد واضح کر کے ان کو دکھانا ہے کہ یہ ہو تم، اب تم فیصلہ کر لو کہ تم نے یہ ہونا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن آپ آب کوثر میں ان کی شفاعت کا حقدار ٹھہرنا. اب تم سوچ لو، تم مرزا نہیں ہوگا آب کوثر پہ، مرزا وہاں نہیں ہوگا، وہاں پر ایک ہی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القریشی. اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ساقی کوثر ایک ہی شخص ہے جس پہ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کرنا ہمارے دین کا ایک پلر ہے، شرط ہے. یہ شرط ہے، ایمان کی شرط ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تم ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. تو ایک مرزا کو تم سامنے رکھ کے اس کو محمد ثانی بنا دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اس کے اپنے الفاظ ہیں، محمد ثانی اس کے اپنے الفاظ ہیں. تو یہ جو مقدمہ ہے نا، اس کو پکڑ لیں، بس یہ پکڑ لیں، ان کے اور پھندوں میں مت جائیے. یہ مسیح موعود اور یہ وفات مسیح اور ختم نبوت کی بحث، یہ سب دھوکے ہیں، سب دھوکے ہیں. اصل جو مقدمہ ان کا ہے نا، اس پہ ان کو لائیں، ان کو بتائیں یہ تمہارا عقیدہ ہے، اب یا تو اس کا انکار کرو یا اس کے ساتھ جہنم حاصل ہو جاؤ. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ان سے بات کرتے ہیں نا تو اپنے اس پہ نہیں آتے، وہ ہمارے اس پہ آتے ہیں. جیسے اس ڈبیٹ میں بھی شبلی رسول اللہ اور فلانے ڈھمکانے، تو اس میں گھماتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، آپ نے ہمارا دیکھا جواب، بس یہی جواب ہے. اور بات آپ نوٹ کریں، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ جس آدمی کا بھی یہ عقیدہ ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، وہ جو بھی ہو. اور ہمیں چونکہ اعتماد ہے کسی مسلمان عالم دین کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا، ہم آج گاڑی میں آتے ہوئے بات کر رہے تھے، دیکھیں نا، یہ ایک قسم کی نا ایک انٹلیکچوئل بیٹل ہے، ایک جنگ ہے. ٹھیک ہے، جنگ کے اندر آپ حکمت عملی سے چلتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل منٹ ہیں اوپننگ سٹیٹمنٹ کے بعد 15. اب 15 منٹ میں ہم یہ کتابیں ڈسکس کرنی شروع کر دیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں. ہم نے 15 منٹ میں ان کا مقدمہ دفن کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب آج ہم انشاءاللہ ان کو چیلنج ایشو کرنے لگے ہیں کہ تم نے نام لیے نا مختلف لوگوں کے، ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ ایک نام پک کرنے چلے ہیں. تم سب کو کھلا چیلنج ہے کہ جو عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا وہ ان کا ثابت کر دو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک ترتیب سے بات ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے علماء نے یہ کفر لکھا ہی نہیں ہے، کسی عالم نے کفر نہیں لکھا، لیکن پہلا مرحلہ پہلے طے کرنا تھا، ان کو ان کی عوام کے سامنے ننگا کرنا تھا علمی طور پہ کہ بھئی یہ ان کی کل حیثیت ہے. قرآن کی بات کرتے ہیں، کہاں گیا قرآن اب آپ کے پاس سے؟ حدیث کی کرتے ہیں، کہاں آپ کے حدیثیں کی سارے؟ وہ ختم ہو گیا نا. آپ ان کے پاس کل کیا رہ گیا؟ یہ نام رہ گئے. یہ انشاءاللہ ابھی دیکھیے گا یہ بھی ختم ہو جائیں گے.
کر دیں سوال کریں. Jazakallah for coming over here. We can ask this question in English because there are a lot of students here. No problem. Here from Mexico. So my daughter goes to university and she come across different students as well. The answer to this question is, when they say, why do you declare us as disbelievers when we say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, you reverse the question at them. Why did your prophet and his two sons declare us to be disbelievers when we say La ilaha illallah Muhammad And we do Rasulullah? everything. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani wrote, anyone who does not believe in me is a kafir. Non-Muslim. 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 They are Muslim. They are Muslim. His son wrote, anyone who has not even heard about him and does not believe in him, he is still a pakka kafir. Yani kafir nahi, pakka kafir. Pakka kafir means rubber stamped, bona fide, confirmed, hard نہیں kafir. میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں نا کہ اولئک هم الکافرون حقا، وہ آیت یوز کر رہے ہیں. Yani hakka ka tarjuma usne pakka kiya hai. So you have to understand, you have to know what they believe in, so you reverse it at them, that you need to go back and research that you are the people who declared over 1 billion Muslims to be disbelievers, and you separated. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani said it is not allowed even to pray janazah for a Muslim child. Not even a Muslim infant, you cannot pray janazah. He didn't pray janazah for his own son, Fazl Ahmad, who died disbelieving in him. May Allah have mercy on him. Rahmatullah alayhi. Allah saved him from kufr. He died disbelieving in us. Mirza didn't pray his janazah. So we need to know this stuff. Okay, this is why this training is very important. Without this knowledge, you cannot actually deal with them. You know, remember, there are only 2 topics. And this is the reason from our side, we only pick 2 topics. Number 1, was he, what I said before. And number 2, what is the status of those, all of us, who don't believe in Mirza Ghulam Ahmad? These are the only 2 topics that must be discussed. Everything else comes after that. And as Adnan Bhai said, ask them the simple question that you can see and you know that we recite kalima, we recite Quran, we pray salah, we eat halal. If anyone of you, of Ahmadiyya, declares us as kuffar, what would you say about that? And then show them those quotes, then they will be فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, speechless. And they are such deceivers. In the debate, we asked them this question directly, that anyone who believes that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was a liar and a kafir, can such a person ever go to paradise? Ever? They never answer this question. Because they know once they answer this question, it will be over for them. Their dajjal, their fareed, their lie will be over. It will be exposed. So you really have to explain to these Ahmadis, common Ahmadis, that it is your prophet, so-called lying, false prophet. Him and his sons declared all of us to be disbelievers. Before 1974. 1974 happened, a lot later. They had done this long time ago during the British era. You see, now you may be thinking, why did they do that? Why would they do that against the majority when they knew they are a very small minority? Because it was the British Empire. You see, the British colonial rule was ruling India. They never imagined that India will be free one day and Muslims will have their own country called Pakistan. Yeah, and the Indian Muslims will have their own domain. They never imagined that. So when Pakistan got independence and Indian Muslims had their own system going, right, they realized we have to change the narrative now, otherwise we're gonna be marginalized, right? صرف میں ایک کوٹ میں آپ کو سمجھ رکھتا ہوں. Just one quote. Somebody asked Mirza Ghulam Ahmad in his lifetime that can we pray behind quote unquote non-Ahmadis, i.e. behind us? He said no. And then he said, a time is coming, God will destroy the masajid of non-Ahmadis and then he will give the control to you. Love for all, hatred for none. Look at this one. This is what they were dreaming. They were dreaming that soon they are going to be the dominant group and they're going to control everything. But people don't know this, even their own people.
So when you present these things, then the eyes are open. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani said the British colonial rule is my weapon against the ulama. He said this. Did you know this? Yes. He said the British colonial rule in India is मेरा हथियार है इन उलमा इन मुल्लाओं के खिलाफ. और शील्ड भी है, Shield बना and दिया। पनाह भी. So it is. He said मेरे दीन के दो हिस्से हैं. My religion has two parts. One is obedience to Allah. The second is the obedience to the British government in India. You're laughing, but this is true. He wrote this black and white. My religion has two parts. One is obedience to Allah. Second is obedience to the British colonial government of India. Angrez ki hukumat. So we actually did 2 long streams. Please go and check them out on our YouTube channel. Myself and Brother Imtiaz, the Dialogue with Imtiaz YouTube channel and Adnan Rashid, we did 2 parts, long 7-8 hour streams with them, and we are discussing these topics with them directly, some of these Murabbis. And those streams are specifically titled Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, the Colonial Prophet. The Colonial Prophet. Please watch those and you will be blown away. You will be shocked what you see there. Okay, so there's a lot. There's a lot. One thing what Brother Imtiaz mentioned, that you start the topic with this, that he claimed to be Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? Another topic they avoid on pain of death is the character of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, his profile as a human being, okay, which is a very rich topic. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was very rich with all of these, corruptions and all sorts of absurd statements and lies and unfulfilled prophecies. There are black and white lies. In fact, prophecies made against himself. One example I'll give you. He made this prophecy claiming that Allah revealed this to him. मैं उर्दू में बात करता हूँ ताकि ज़्यादा बात बेहतर समझ आए कि अल्लाह ने मुझ पे यह नाजिल किया है कि मेरे दुश्मन जो कहते हैं कि मैं 1907 जुलाई 1907 से 14 महीने के अंदर मर जाऊंगा. उसका एक साथी था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, अब्दुल हकीम पटियालवी के नाम से. उसने ये मिर्जा को उसी की दवा दी, उसी की फकी दी, जिसको कहते हैं कि तुम लोगों के बारे में बोलते हो ना कि ये मर जाएगा. मिर्जा की पेशन गोइयां क्या होती थी, ये जो मेरा मुखालिफ है ये इतने टाइम में मर जाएगा, ये उसकी आदत थी. तो अब्दुल हकीम पटियालवी ने उसके जवाब में जो उसको छोड़ा, पहले उसका साथ छोड़ा, उसका इनकार किया और फिर कहा कि मिर्जा जुलाई 1907 से 14 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा. मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इश्तहार छापा 5 नवंबर 1907 को जवाब में, और बहुत लंबा चौड़ा इश्तहार था. वो रऊफ भाई कहाँ है, कुछ हैंड अप, वो है रऊफ भाई. जो आखिरी बात हम करेंगे, इसके बाद हम इजाजत लेंगे. हमारी एक और कमिटमेंट है और हम यहाँ से शार्प एग्जिट लेंगे. शार्प एग्जिट से मर्द अगर हम यहाँ से हमें जब हम अंदर आए तो हमें माशाल्लाह 50 लोगों ने जो है वो आपकी मोहब्बत है. तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन ये आखिरी बात मैं करता चलूं. ये इश्तहार मिर्जा ने छापा 5 नवंबर 1907 को, और उसने लिखा कि ये इश्तहार ऐसा अल्लाह का निशान है कि इसको तुम लोग छपा के फ्रेम करवा के नजरगाह में लगाओ, जिस तरह आपने ये लगाए हैं ना सारे इश्तहार, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम है, असहाब रसूल के नाम है. उसने कहा इस तरह अपने घरों में लगाओ. इश्तहार का एक हिस्सा है जिसमें मिर्जा ने इस पेशन गोई का जवाब दिया और कहता है कि मुझ पे अल्लाह ने उर्दू में वही की. टीची लिखा है जी, टीची लिखा नहीं, वो टीची वाला मसला हो रहा है, टीची वाला मसला हो रहा है, वो भी एक चैप्टर है. मुझ पे अल्लाह ने उर्दू में वही की और मुझे कहा कि ये जो तेरे दुश्मन कहते हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह सुमा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह बोल रहे हैं, मुखातिब है मिर्जा से उर्दू जुबान में, कि ये जो तेरे दुश्मन ने कहा है, और दुश्मन कहते हैं कि तो जुलाई 1907 से 14 महीने में मर जाएगा. मैं उनको झूठा करूंगा, मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, तू इस वक्त में नहीं मरेगा, और ये करके मैं साबित करूंगा कि मैं तेरा सच्चा खुदा हूं और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, और सब कुछ मेरे इख्तियार में है. ठीक हो गया, समझ आ गई? यही अल्फाज. मिर्जा साहिब 9 महीने के अंदर अंदर वासिल हो गए, वासिल जहन्नम हो गए. और 26 मई 1908 को 9 महीने के अंदर अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम वासिल हो गया. अब यहाँ पे 2 मसले हैं.
یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط وحی کر دی جو ہو ہی نہیں سکتا، جو ہو ہی نہیں سکتا، یا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا دجال کذاب تھا، جو ہے جھوٹا کذاب دجال ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال اگر آپ پکڑ لینا، یہ ان کے گلے کا وہ پھندا ہے کیونکہ میتھمیٹیکل ہے نا. کیوں؟ یہاں سے مرزا دجال کذاب ثابت ہو گیا نا اپنی رائٹنگ میں. تو ہمارے مجاہد بھائی ماشاءاللہ یہ امریکہ سے فریم بنوا کے ہمیں لا کے آسٹریلیا ڈیلیور کر کے چلے گئے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ قبول فرمائے. اور پھر اس فریم کو ہم نے سامنے رکھ کے احمدیوں سے درخواست کی کہ اپنے نبی، جھوٹے نبی جس کو ہم جو نا دجال کی، اس کی کم سے کم عزت رکھ لو، جو اس نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو چھاپ کے نظرگاہ میں لگاؤ. یہ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ دیکھو لگاؤ اس کو. کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کیونکہ ان کو پتا جب وہ لگائیں گے ان کے بچے پڑھیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ہوا ہی نہیں، تو مرزا یہاں سے جھوٹا ثابت ہو گیا. تو یہ ہے کہانی بہت ساری کہانیوں میں. ایک اور کہانی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کورسز کو جوائن کیجئے. آپ بہت محظوظ ہوں گے، انجوائے بھی کریں گے اور علم بھی حاصل کریں گے اور اللہ کے دین کا کام بھی کریں گے. ان لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور میں امتیاز بھائی سے کہوں گی یہ بات ختم کریں. انشاءاللہ جی ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے مسجد اقصیٰ کے حضرت کا، امام صاحب کا، آپ کی پوری مینجمنٹ کا بہت شکریہ. لیکن آخری بات میں نے پھر وہی کرنی ہے، اس کاز کو سیکھیں. اب ایک سوال آپ کیا پتہ اس سے بعد میں پوچھیں، میں اس کو ابھی بتا دیتا ہوں. ہم دو چیزیں کریں گے. ایک تو جب نئی کلاس شروع ہوگی، ادریس بھائی کو انشاءاللہ میں جانتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیں گے کہ فلاں ڈیٹ سے نئی کلاس شروع ہو رہی ہے. آپ آن لائن یہ فارم فل کر کے کلاس کو جوائن کر لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے دادا نے کہا دی ڈائیلاگ ود امتیاز، یہ ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے. اردو کا سیپریٹ ہے، انگلش کا سیپریٹ ہے، دونوں انشاءاللہ موجود ہے. اسی طرح عدنان رشید آفیشیل، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ تمام باتوں کو اناؤنس بھی کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یو ول نیور مس دس تھنگ. لیکن سیکھنا آپ نے ہے، سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اللہ کی توفیق سے اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے، اس مشن کی محبت کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ ملے گا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو فری دے رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ اس کا جو اجر ہے وہ میں الفاظ میں انشاءاللہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائیں. آپ سب آپ نے بہت دعائیں کرنی ہیں. ان ڈیبیٹس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ایک جیسے پل نہیں ٹوٹ جاتا، ایسے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. آخری بات کرتے چلتے ہیں. اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شاعر نے کہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ امتیاز بھائی کا کہ جو آسٹریلیا سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور عدنان بھائی کے جو انگلینڈ سے یہاں تشریف لائے ہیں.